إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام میں تجارت کا نظام، اس کے اصول، قوانین، ضوابط۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم لوگوں نے سود کے متعلق کچھ سنا اور سمجھا تھا۔ سود کیا ہوتا ہے، سود کیوں حرام ہے، سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے جانی تھی۔ آج ہمیں جاننا ہے تجارت کی، بزنس کی فضیلت کیا ہے، اسلام کے اندر اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے قوانین کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ اسلام کے متعلق ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے کہ اسلام کو ماننا ہے، مسلمان رہنا ہے تو مال نہیں کمانا، دنیا نہیں کمانا۔ آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کو مال سے، دولت سے کوئی مطلب نہیں ہونا۔ آپ عالم ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ دین کے داعی ہیں، آپ کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اسلام کے متعلق لوگوں کا اسٹینڈرڈ ہو چکا ہے۔ لوگوں نے یہ ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ بھائی عالم کے پاس یا دین سے کسی بھی طریقے سے جڑے ہوئے آدمی کے پاس پیسے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ سراسر باطل ہے، سراسر باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تجارت کے واقعات سنتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں تجارت کی بہت ضرورت ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کیا کہا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت یافتہ کتاب ہے، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہ ایمان ہے، جنت کو دیکھا نہ ایمان ہے، جہنم کو دیکھا نہ ایمان ہے، جنت کیسی ہوگی دیکھا نہ ایمان ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے دیکھا نہ ایمان ہے، قبر کے اندر قبر کشادہ کر دی جاتی ہے دیکھا نہ ایمان ہے، غیب کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ میں نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کون کرے گا؟ فقیر، قلاش، منگتا نہیں۔ خرچ وہ کرے گا جس کے پاس دولت ہوگی، خرچ وہ کرے گا جس کے پاس مال ہوگا، خرچ وہ کرے گا جس کے پاس مال اور دولت کا انبار ہوگا، جس کو اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہوگا۔ بھائی ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، کیا خرچ کرے گا وہ؟ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں کیا دے گا وہ؟ تو یہ مائنڈ بنا لینا کہ اسلام کو ماننا مطلب دولت سے دور رہنا، دنیا نہیں کمانا، یہ سراسر باطل ہے۔ اور حدیث کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے
जितनी हदीसी किताबें हैं तमाम किताबों को उठा करके आप देखिए, किताबुस्सलाह, किताबुत्तौहीद, किताबुज़्ज़काह, किताबुल हज, किताबुस्सियाम, किताबुन निकाह, किताबुत तलाक, तमाम किताबों के साथ साथ मुहद्दिसीन ने एक बाब, एक किताब कायम की है, किताबुल बुयूर। किताबुल बुयूर, बै और शरा, तिजारत के हकाम और मसाइल, तिजारत कैसे की जाए, तिजारत कैसे सीखा जाए, ये तमाम चीज़ें हमारे इस्लाम के अंदर बताई जाती हैं। अब जिस शरीयत इस्लामिया ने, शरीयत मुतहरा ने शरीयत को, बै और शरा को, तिजारत को इतना मकाम और मर्तबा दे रखा हो, तो फिर वो तिजारत इस्लाम के अंदर और या इस्लाम को मानने वालों के लिए कैसे ममनू हो सकती है कि तुम बिजनेस से दूर रहो। हाँ, इतना जरूर है कि दुनिया हासिल करने के चक्कर में इतने मगन ना हो जाओ कि अपने मकसद को भूल बैठो। कहीं दुनिया को इतना हासिल करने के चक्कर में ना लग जाओ कि अल्लाह को ही भूल जाओ, रिज़्क़ के चक्कर में न पड़ के राज़िक़ को ही भूल जाओ। ऐसा नहीं करना है। दुनिया कमाना है एक हद में रह करके, जायज तरीके से। जब हम कमाएंगे तो अल्लाह की राह में देंगे, और जब हम माल देंगे तब हमारे दर्जात बुलंद होंगे, हमारे दर्जात बुलंद होंगे। आप देखिए सहाबा किराम का वाक़या पढ़िए, जंग का माहौल है, हमें जंग लड़ना है, हमारे पास पैसा नहीं है, मुस्लिम तंजीम के पास पैसा नहीं है, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, ऐलान करते हैं कौन है जो मेरी मदद करे, जो अल्लाह की मदद करे। सहाबा किराम के पास माल था तभी तो माल दिया। अगर शरीयत इस्लामिया मुतहरा के अंदर माल का हासिल करना गुनाह का काम होता, गलत काम होता, तो उस्मान गनी जैसे सहाबा किराम ना होते, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबा किराम ना होते। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर माल हासिल करना गुनाह का काम था और सहाबा किराम गुनाह का काम तो कर नहीं सकते थे। लिहाजा माल का हासिल करना ये हमारे लिए जरूरी है, लेकिन एक हद मुतय्यन है, हमारे लिए कवानीन है, उसूल है, ज़वाबित है, उनके दायरे के अंदर रह करके हमें यह सारी काम करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत जगह सदक़ात, खैरात देने की बात कही है, तो इससे बात पता चलती है कि हमें माल हासिल करना चाहिए और माल कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के हकामीन के और फरामीन के आड़े नहीं आ रहे हैं, तो माल बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, माल का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है वो हमें समझना है, कहाँ से हासिल किया जा रहा है वो हमें समझना है। इस्लामी तिजारत में दयानतदारी, सदाकत, अच्छा अखलाक, एतमादी और इसी तरीके से ये सब अहम उसूल हैं। माल हासिल करने के लिए अमानतदारी होना, सदाकत होना, अच्छा अखलाक होना, एतमाद पसंदी होना, ये तमाम चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नबूवत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये मशहूर था कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप बाअखलाक हैं, अमानतदार हैं, काबिल एतमाद हैं। और यही सारी चीज़ें अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पसंद आई, जिसकी बिना पर उन्होंने अपना माल देकर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले इसी पेशे तिजारत को अपनाया था। यानी हमारे नबी ताजिर भी थे, हमारे नबी डॉक्टर भी थे, हमारे नबी दुनिया को चलाने के हिसाब से एक मुअल्लिम भी थे कि लोगों को कैसे बताया जाए, समझाया जाए, लोगों को उनके राह पर कैसे लगाया जाए, ये तमाम चीजें थी। हमारे नबी डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। हमारे नबी के पास वो तमाम तालीमात थी जो रहती दुनिया को जरूरत पड़ेंगी, रहती दुनिया को जरूरत पड़ेंगी। अलगर्ज इस्लामी निज़ाम तिजारत और मगरबी निज़ाम तिजारत में बुनियादी फ़र्क ये है कि मुसलमान से रोज़ क़यामत दो सवाल पूछे जाएंगे, तुमने माल कहाँ से कमाया और तुमने माल कहाँ खर्च किया। वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, वफ़ीमा अनफ़क़ा, और तुमने उसको कहाँ खर्च किया। मगरिबी निज़ाम तिजारत और इस्लामी निज़ाम तिजारत में ये सोच कार फरमा है कि इस्लाम अपने मानने वालों से रोज़ महशर उसके माल के बारे में दो सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से माल के बारे में सवाल करेगा, दो सवाल, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। लेकिन मगरिबी जो निज़ाम है उसके यहाँ हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है, तुमने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये बुनियादी फ़र्क है मगरिबी निज़ाम में और इस्लामी निज़ाम तिजारत में। इसी तरीके से
آپ اسلام میں تجارت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ تجارت لین دین اور کاروبار کے کچھ اصول اور قواعد ہیں۔ فروخت ہونے والی اشیاء کے بارے میں بائع اور مشتری کے درمیان بات چیت، معاہدہ اور مارکیٹ کے دیگر معاملات کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیع و شراء سے ناواقف شخص کو بازار میں کاروبار کرنے سے منع کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یبیع فی سوقنا، ہماری بازار میں کوئی آدمی خرید و فروخت نہ کرے الا من قد تفقہ فی الدین، صرف وہی آدمی خرید و فروخت کر سکتا ہے ہماری بازار کے اندر جس کو دین کے اندر تفقہ حاصل ہو، جس کو بیع و شراء کے احکام و مسائل حاصل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیع و شراء مال کے لالچ میں آ کر کے وہ جو بیع و شراء کے قوانین ہیں اس کو پامال کر کے مال حاصل کرے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو بزنس کرنے سے پہلے بزنس کے اصول، قواعد، موانع اور کن چیزوں کو اپنانا ہے ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارا مسلمان طبقہ تقریباً 90% سے زیادہ ایسا بزنس کے میدان میں اترا ہوا ہے جس کو بیع و شراء کے، تجارت کے، بزنس کے اصول و ضوابط نہیں معلوم، اور یہی وجہ ہے کہ اصول و ضوابط نہ معلوم ہونے کی بنا پر بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر وہ کبھی نہ کبھی نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے بھی حرام کے اندر واقع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی زندگی کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک دین کے اندر تمہیں تفقہ حاصل نہ ہو جائے خرید و فروخت کے معاملے میں تب تک تم تجارت کا کام مت کرو۔ اسی طریقے سے تجارت کے اندر نرمی ہونا یہ اصول ہے۔ ایک کڑک آواز میں آدمی بات کرتا ہے، تم کو لینا ہے لو، نہیں تو کوئی دوسرا آدمی ملے گا، یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے۔ نرمی ہونا، رقت ہونا، آدمی سے پیار اور محبت سے بات کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرتا ہے جو بیچتے اور خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، نرم انداز سے بات کرتا ہے۔ یہ اصول ہیں، یہ اصول ہیں خرید و فروخت کے، بزنس کرنے کے، یہ نرم لہجہ ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لرجل کان قبلکم، کہ اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے ایک آدمی کو معاف کر دیا، کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى، کہ جب بھی وہ کوئی تقاضا کرتا، جب بھی وہ بیچتا، جب بھی وہ خریدتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ نرمی کو، اچھے انداز کو، آسان انداز کو اپنے اندر وہ لیے ہوئے رہتا تھا۔ یعنی نرمی تجارت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے ہماری تجارت کے اندر، دھوکہ، فریب، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہر ایسی قسم کی مذمت فرمائی ہے جس میں دھوکہ ہو، فریب ہو، جس میں جھوٹ اور بددیانتی ہو، جس میں عام لوگوں کو نقصان ہو، اور ایسی تمام صورتوں کی اللہ کے نبی نے مذمت فرمائی ہے جس کے اندر غش ہو، اس کے اندر غش ہو، دھوکہ ہو۔ مثلا دھوکے سے سامان بیچنا، مال تجارت کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، تجارتی مال پر اجارہ داری کرنا، جمعہ کے اوقات میں تجارت کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، سودی کاروبار کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس میں ایک نئی بات آپ نے سنی ہوگی کہ تجارتی مال پر اجارہ داری کرنا۔ اجارہ داری کیا ہے؟ ابھی جہاں پر مال بیچا جاتا ہے، جہاں منڈی لگتی ہے، جو بازار ہے، وہاں پر ابھی مال پہنچا نہیں ہے، لیکن کچھ تجارت کے اندر ماہر افراد کیا کرتے ہیں، وہ مال منڈی تک پہنچنے سے پہلے ہی پہلے اس کی قیمت اپنے اندر طے کر لیتے ہیں، اس کی قیمت اپنے اندر طے کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2-4 لوگ ہیں اور ان لوگوں نے ابھی مال آیا نہیں ہے، مال منڈی تک پہنچنے کو ہی ہے، ان لوگوں نے راستے میں ہی اس کی قیمت طے کر لی اور اسی قیمت میں مال کو بیچا۔ یہ جائز نہیں قطعاً۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تم 4 لوگوں کے علاوہ بھی مارکیٹ کے اندر ابھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو مال کو دیکھ کر کے اس کی قیمت لگائیں گے۔ تم کون ہوتے ہو 4 آدمی بیٹھ کر کے اس کی قیمت طے کرنے والے؟ تو
تو اجارہ داری سے منع کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی، ہمارے پاس مال ہے، مثال کے طور پر ہمارے پاس کھیتی ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم نے غلہ اپنے پاس اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، لیکن ہم اس فکر میں ہیں کہ جب اس کی ریٹ بڑھے گی زیادہ منافع لے کر کے ہم بیچیں گے، لیکن اس کی ضرورت ابھی عوام الناس کو ہے، عوام الناس کو غلے کی ضرورت ہے، گیہوں کی ضرورت ہے، دال کی ضرورت ہے، اور ہم نے وہ غلہ اپنے گھر میں اسٹور کر رکھا ہے کہ جب مال کی اس کی قیمت بڑھے گی پھر بیچیں گے۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بے و شرح ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ بازار میں تھے، ایک تاجر اپنا مال بیچ رہا تھا، اللہ کے نبی نے اس کے مال کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا تو پیارے نبی کی انگلیوں نے اندر تری گیلا پن محسوس کیا، تو آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گلے کے مالک کیا ہے، کیا ماجرا ہے، اوپر سوکھا دکھ رہا ہے، اندر ہمارے ہاتھ نے تمہارے اس غلے کے اندر تری محسوس کی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، اس مال کے اوپر، اس غلے کے اوپر بارش آ گئی تھی، یہ مال بھیگ گیا تھا، اس لیے میں نے اس کو اندر چھپا دیا اور سوکھا مال اوپر سے ڈال دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام، کیا تھا، کیا تم کو مصیبت تھی کہ اگر تم نے اس گیلے مال کو سوکھے مال کے اوپر رکھا ہوتا، کئی اور الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اس کا عیب لوگوں پر واضح ہو جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ پتا چلا کہ ہر آدمی کو اپنا مال بیچنے کے وقت جو کچھ اس کے اندر خامی ہے وہ بتا دینا چاہیے۔ یہ اسلامی نظام تجارت کا ایک اصول ہے کہ اپنے عیب کو بتاؤ، اپنے عیب کو بتاؤ۔ اسی طریقے سے دھوکہ یہ تو دینا نہیں ہے، اپنا مال بیچنے کے وقت، تجارت کرنے کے وقت، لین دین کرنے کے وقت سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے، سچ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا ہے، سچ بولنا ہے، بات کو واضح کر دینا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے اور خریدنے والے دونوں کو اختیار حاصل ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائے۔ ابھی ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، ہم ہیں، ایک سامنے والا اور ہے، ابھی لین دین کی بات، خرید و فروخت کی بات چل رہی ہے، جب تک ہم دونوں جدا نہیں ہو جاتے ہمیں اختیار ہے، چاہے تو اپنی بے وسعہ قائم کریں، چاہے تو توڑ دیں۔ جب تک دونوں بات کر رہے ہیں، جدا نہیں ہوئے، چاہے تو اپنا معاہدہ رکھیں اور چاہے تو توڑ دیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں البیان فی الخیار ما لم یتفرقا حتی یتفرقا، دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو بے کو قائم رکھیں چاہے تو توڑ دیں۔ فإن صدقا وبینا، اگر ان دونوں لوگوں نے سچ بولا اور وبینا اور اس کی پوری اصلیت بیان کر دی، ہمارے مال کے اندر جو کچھ بھی ہے، بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ رب العالمین ان کی بیع کے اندر، ان کی تجارت کے اندر، ان کی کمائی کے اندر برکت داخل کر دیتا ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی مال کی جو حقیقت ہے اس کو چھپاتے ہیں، برائی کو چھپاتے ہیں، تو محقت برکت بیعہما، تو دونوں کی بیع سے، دونوں کی تجارت سے برکت کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ تو سچ نہ بولنے کی بنا پر ہم کتنے بڑے تاجر ہو، کتنے بڑے بزنس مین ہو، اگر ہماری بزنس، ہماری تجارت کے اندر سچ نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، دھوکہ ہے، تو پھر ہم کبھی بھی اس کے اندر برکت اور اچھائی نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سماج میں بڑے بڑے تجار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن قلبی سکون ان کو نہیں ہے ایسا کہ نہیں؟ ایسا ہمارے سماج کے اندر ہے کہ نہیں؟ آپ کو مل جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، جو لوگ اس چیز سے گرفتار ہیں ان کی بات کر رہا میں، سب کی نہیں کر رہا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے تجار ہیں، بڑے بزنس مین ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی حلال حرام کی تمیز ہے۔ میں علی الاطلاق کی بات نہیں بول رہا، لیکن کچھ لوگ بھی ایسے بھی ہیں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ ان کے یہاں بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو مطلب صرف مال سے ہوتا ہے، کیسا ہے کہاں سے نہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان کا مائنڈ کہاں ہوتا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ تو جب ایسی صورت آ جائے گی
تو ہمارے یہاں سے سکون اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ تجارت کے اصول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تم کو جو مال کے اندر فراوانی حاصل ہوئی ہے اس کے کیا اسباب ہیں، تم مال کیسے حاصل کرتے ہو، اور ان کے اس اصول سے پہلے آپ کو ان کا واقعہ بتا دو۔ یہ ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ سے مدینہ آئے تھے، یہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا بھائی چارہ اللہ کے نبی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرایا تھا۔ سعد بن ربیع نے کیا کہا تھا، اے عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں، جو تم کو پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارے کے شادی کر لینا۔ میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس گھر ہے، میں تم کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے کیا کہا تھا، اے میرے بھائی، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، آپ ایک چھوٹا سا کام کریے، مجھ کو بازار کا راستہ دکھا دیجئے، مجھ کو بازار کا راستہ دکھا دیجئے، مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے مال بہت رکھتے گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بازار کا راستہ دکھایا گیا۔ انہوں نے شروعات کہاں سے کی تھی، پنیر اور گھی سے، اس سے پنیر اور گھی سے تجارت کی انہوں نے۔ اس کے بعد میں انہوں نے ایسا تجارت کیا، ان کے ایسے اصول تھے کہ مدینہ کے نمبر ون تاجروں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اور آپ کو بتا دوں، جب یہ صحابہ کرام مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے بازاروں کے اوپر قبضہ یہودیوں کا تھا، اور یہودیوں کا بزنس 99% یا کہہ لیا جائے 100% سود کے اوپر منحصر تھا۔ شریعت اسلامیہ نے جو صحابہ کرام کو اصول و ضوابط دیے تھے، انہیں اصول و ضوابط کو انہوں نے پاس اور لحاظ رکھا اور اپنی تجارت کو آگے قائم کیا، تو مدینہ کے بڑے بڑے تاجروں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا شمار ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف یہ چھوٹے آدمی نہیں تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اگر یہ مالدار نہیں تھے تو ان کے نام کے آگے غنی کیوں لگایا گیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ مالدار نہیں تھے، بہت مالدار تھے یہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے، اسی طریقے سے بہت صحابہ کرام تھے، مالدار تھے۔ کیوں؟ ان کے دولت میں، ان کے مال میں اللہ نے برکت دی تھی، وہ اسلامی اصول کے ساتھ جو ہے اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا، ما کذبت قط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تجارت کے اندر کبھی بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، ولا دلست، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، ولا بعت بدین، کبھی قرض کے بدلے میں نے تجارت نہیں کی، کبھی قرض کے بدلے میں نے تجارت نہیں کی، ولا رددت ای شیء کان، اور اس وقت مارکیٹ میں جو بھی ریٹ رہا ہے میں نے اسی ریٹ پہ اپنا مال بیچا ہے، ریٹ بڑھنے کا انتظار نہیں کیا، منافع کم ہو یا زیادہ ہو میں نے اسی ریٹ پہ بیچا۔ آج مسلمان اگر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے اس اصول کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ان کے بھی تجارت میں، ان کے بھی بزنس میں برکت آئے گی۔ اور یہ بنیادی اصول ہے، یہ بنیادی اصول ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ سے قطعاً پرہیز کرنا ہے، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے۔ دلست، جو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، دھوکہ، دھوکہ نہیں دینا، اندھیرے میں نہیں رکھنا ہے، اندھیرے میں نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے قرض کے بدلے نہیں بیچنا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، تفصیل طلب معاملہ ہے یہ، آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جو قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہو اسی قیمت میں بیچنا۔ یہاں پر وضاحت کرتا چلوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں اور کوئی ایسا پروڈکٹ ان کے پاس آتا ہے جو ابھی مارکیٹ میں لانچ نہیں ہوا ہے، آیا نہیں ہے، 10 روپے کی چیز ہے 100 روپے کی بیچ رہے ہیں۔ اسلام میں منافع لینا منع نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ منافع لینے سے منع کیا گیا ہے جو مارکیٹ کے اندر ہو۔ مارکیٹ کے اندر کسی چیز کا ریٹ 10 روپے چل رہا ہے، آپ اس کو 100 روپے میں بیچیں گے، یہ آپ کی گرفت ہو سکتی ہے، اتنا زیادہ منافع آپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آتے جائیں گے، بتلاتا جاؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر ریٹ ہو، ہاں تھوڑا اتار ہو سکتا ہے، 2 4 5 10 روپے آگے پیچھے یہ ممکن ہے، لیکن 10 سے اور 100 کا یہ فاصلہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اتنا زیادہ منافع نہ لیا جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور جو عوام الناس کے اندر، مارکیٹ کے اندر رائج نہ ہو، اتنا آپ نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے طلب معاش میں حلال ذرائع کا اختیار کرنا، معاش یعنی روزی حاصل کرنے کے لیے حلال راستے اختیار کرنا۔
بعض لوگ حرام کو اپنا لیتے ہیں, نہیں دیکھتے ہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے وغیرہ وغیرہ. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی طلب الدنیا, دنیا کو حاصل کرنے میں میانہ روی اختیار کرو, میانہ روی اختیار کرو. دنیا کو حاصل کرنے میں یعنی مال دولت کو حاصل کرنے میں میانہ روی اختیار کرو. فَإِنَّ كُلًّا مُيَسْرًا لِمَا خُلِقَ لَهُ, کہ ہر آدمی کو وہ چیز مل کر کے رہے گی جو اس کے لیے پیدا کی گئی ہے, لہذا میانہ روی اختیار کرو, حلال طریقے سے اس کو اپناؤ, حرام نہیں. اللہ تم کو رزق دے گا, تمہارے نصیب میں جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ تم کو ملے گا, اب تمہارے اوپر ہے, چاہو تو اس کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور چاہو تو حرام, مل کے اتنا ہی رہے گا. لہذا کیا کرنا ہے, ہمیں میانہ روی اختیار کرنا ہے اور حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا ہے. شکوک اور شبہات والی چیزوں سے بچنا ہے. میرے نبی نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح حرام بھی واضح, وبین ذلک امور مشتبہات, اور حلال اور حرام کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں, کنفیوژن والی چیزیں ہیں. لا یدری کثیر من الناس, اور بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے ہیں, امن الحلال ہی امن الحرام, کہ جو چیز کو ان لوگوں نے اپنا رکھا ہے وہ حلال میں سے یا حرام میں سے ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو حلال ہے ان کو اپنا لو, جو حرام ہے ان کو چھوڑ دو, جو دونوں کے درمیان مشتبہ ہیں کنفیوژن کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو. یہ تجارت کے اندر ایک اصول ہے کہ شکوک و شبہات کی چیزوں کو چھوڑ دینا. تجارت کے اندر جب لین دین ہو تو باہمی رضامندی ضروری ہے, فریقین کے اندر رضامندی ضروری ہے, اور اسی طریقے سے اس چیز کے اوپر قبضہ بھی ضروری ہے. ہمارا قبضہ کسی چیز پر نہیں ہے, اس کو ہم بیچ نہیں سکتے, اور بیچنے خریدنے والے دونوں کا رضامند نہیں ہے تو ہم وہ بے جائز اور درست نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اے ایمان والو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو, اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, اور جب تم تجارت کرو تو رضامندی کے ساتھ کرو, دونوں لوگ راضی ہو, بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی. اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیع عن تراض, کہ بیع و شراء یہ رضامندی کے اوپر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ زبردستی بیچ دیا جائے, زبردستی نہیں بیچ سکتے آپ کو مجبور کر دیا جائے, آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی چیز کو, تو رضامندی ضروری ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه او يقبضه, کہ کوئی بھی آدمی اس چیز کو نہ بیچے جب تک کہ وہ اس پر قابض نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ اس پر قابض نہ ہو جائے, یعنی جب تک اس کی ملکیت نہ ہو جائے. کوئی چیز ہماری ملکیت میں نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں بیچ سکتے, اگر یہ بیچ دی گئی تو یہ بیع و شراء جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ماپ تول میں کمی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے, اور کوئی بھی چیز لی جائے ماپ کر لی جائے, ناپ کر لی جائے, تول کر لی جائے. اذا بعت فقل, میرے نبی نے فرمایا جب کوئی چیز بیچو اس کو تول لو. واذا ابتعت فاقتل, اور جب کبھی خریدو تو پھر اس کو تول لو, یعنی بیچنے کے وقت بھی اس کو تولو, خریدنے کے وقت بھی. یعنی جب آپ سے معاملہ چل رہا ہو تو کوئی بھی چیز لینے سے پہلے بیچ لو, بیچنے سے پہلے لینے سے پہلے اس کو تول لو, ناپنے والی ہے تو ناپ لو. کیوں؟ تاکہ دونوں کے درمیان سے جو شیطان خلل ڈالے گا, بیچنے والا کا سمجھے گا کہیں زیادہ تو نہیں چلی گئی, خریدنے والا کہیں کم تو نہیں آ گئی, اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, سماج کے اندر فتنہ پیدا ہوتا ہے. لہٰذا کیا کرنا ہے, ناپنے والی ہے تو ناپ لیا جائے, تولنے والی ہے تو تول لیا جائے, ضروری ہے, تجارت کے اصولوں میں سے ہے. اب تجارت کے حرام اور ممنوع ذرائع جو حرام ہیں, نیلامی کے لیے جھوٹی گواہی لگانا, نیلامی ہو رہی ہے, جھوٹی بولی لگا دی, لینا تو ہے نہیں, ریٹ بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ انہوں نے پیسے لگا دیے, یہ جائز حرام ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ولا تناجشوا, کہ اپنی ایک کسی کی بے کے اوپر اپنی بے مت کرو, اس کو بڑھاؤ مت, بولی لگا کر کے بڑھاؤ مت اس کو. اسی طریقے سے تجارتی مال پر اجارہ داری کرنا جو بھی بیان کیا گیا. اور عبداللہ ابن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اجارہ داری ہے اسی کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کننا نتلقر رکبان فنشتری منہم الطعام فنہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قافلہ آنے سے پہلے ہم لوگ قافلے سے جا کر کے مل لیتے تھے. جو تجارتی قافلہ آتا تھا مدینہ میں اس سے پہلے ہم لوگ مل لیتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ اور ہم اس سے خرید و فروخت کیا کرتے تھے. اور پھر فنہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نے ہم کو اس چیز سے منع کیا حتی یبلغ بہ سوق الطعام یہاں تک کہ وہ بازار میں آ جائے. تو منڈی میں آنے سے پہلے اجارہ داری کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی جو پہلا بیان کیا گیا ابھی جمع کر کے رکھنا یہ درست نہیں ہے, یہ بیع درست نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا من احتکر فہو خاطئ, جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گنہگار ہے, جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گنہگار ہے. اسی طریقے سے سودی کاروبار کرنا قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا, جو یہودیوں کا وتیرہ تھا تو سودی کاروبار بھی ہے حرام ہے. اسی طریقے سے اب جو چیز جاننا ہے خرید و فروخت کے درست ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں ان کا پایا جانا یہ ہو گیا. اب اس خطبے کا خلاصہ کلام کیا ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. تجارت کی اہمیت بھی اسلام کے اندر ہے, مال کمانا بھی ہے, اگر کمائیں گے نہیں تو خرچ کیا کریں گے اللہ کی راہ میں, جھوٹ نہیں بولنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, اسی طریقے سے دونوں کا راضی ہونا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. ان کو چند نکات کے اندر مختصر آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ طرفین خریدنے بیچنے پر راضی ہو, جو بیچ رہا ہے جو خرید رہا ہے دونوں راضی. یہ اصولوں میں سے شرطوں میں سے کسی بھی بیع و شراء کے درست ہونے کے لیے شرطیں ضروری ہیں. طرفین یعنی خریدنے اور بیچنے والے دونوں راضی ہوں اس چیز کے اوپر. نمبر 2 عاقل ہوں, صلاحیت رکھتے ہوں, اہلیت رکھتے ہوں, پاگل نہ ہو. عقل ہو یعنی پاگل نہ ہو. اگر کسی پاگل نے بیچا وہ بیع جائز نہیں. اسی طریقے سے کسی بچے نے بیچا, اب وہ اہل نہیں ہے, وہ جانتا نہیں ہے مارکیٹ میں کیا اس کی ویلیو ہے, کیسے بیچا جائے گا, وہ بیع درست نہیں ہوگی. اس لیے عاقل ہونا اور صلاحیت ہونا یہ ضروری ہے. اہلیت بھی ہونا, اہلیت کا مطلب معلوم ہونا تجارت کیسے کی جائے, تجارت کے کیا کیا احکام ہیں, یہ سب معلوم ہونا. نمبر 3 مالک ہونا, ملکیت ہونا, یا تو مالک ہونا یا مالک کے قائم مقام ہونا. قائم مقام کا مطلب یہ ہے میں کسی چیز کا مالک تو نہیں ہوں لیکن مالک نے مجھے کہا ہے کہ یہ چیز تم بیچ دو, تو گویا کہ مجھے اس نے اپنا وکیل بنا لیا, گویا کہ اس نے مجھے اپنا وکیل بنا لیا. 3 چیزیں ہو گئی, پھر سے دوہرا رہا ہوں. طرفین کا رضامند ہونا, عاقل ہونا, بالغ ہونا, صلاحیت ہونا, اہلیت ہونا, مالک ہونا یا مالک کا قائم مقام ہونا, اور جو سامان بیچ یا خرید رہے ہوں اس پر قدرت ہونا, اس پر قدرت ہونا, قادر ہونا اس پر. مثال کے طور پہ آسمان میں چڑیا اڑ رہی ہے, ہم نے کہا وہ چڑیا اڑ رہی ہے وہ تم ہم کو پیسے دے دو وہ خرید دو, ہم قادر ہیں کیا اس پر؟ نہیں ہے. ہم اس پر قادر ہیں کیا؟ نہیں ہے. ایسی بھی تجارت قدرت ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے جائز اور مباح چیز ہو, جائز اور مباح ہو, جس کو جو فی نفس ہی جائز ہو. شراب یہ ہم نہیں بیچ سکتے, مردار نہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے سے ہی حرام ہے تو جائز نہیں ہے یہ, اس لیے اس کو نہیں بیچ سکتے. نمبر 6 خرید و فروخت کے وقت چیز کی قیمت کا معلوم ہونا, چیز کی قیمت کا معلوم ہونا, یہ چیز کتنے کی ہے اور کتنے کی بیچی جا رہی ہے, یہ فریقین کے درمیان اس کا سامنے آنا یہ ضروری ہے. نمبر 7 کیا بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں اس کے اوصاف معلوم ہونا چاہیے, یہ کیسی ہے, خراب تو نہیں ہے, اچھی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, گاڑی ہے, گاڑی بیچ رہے ہیں, اس کا انجن 1000 مرتبہ کھولا جا چکا ہے, لیکن جب بیچنے کی باری آئی, اور بعض میکینک لوگ بھی جو صحیح کرتے ہیں وہ لوگ بھی بڑے اچھے مشورہ دیتے ہیں, اللہ ان پر رحم فرمائے, ایسا کرو ابھی میں نے بنا دیا ہے 2-4 مہینے چلا لو, سروسنگ کر کے لانا میرے پاس, میں اس کو جگاڑ کر دوں گا پھر بیچ دینا. ارے حرام کام خود کروا رہے ہو, یہ کیسا ہے؟ یہ گاڑی آپ نہیں بیچ سکتے. کیوں؟ اس میں آپ کی گاڑی کا انجن کھلا ہوا ہے اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, اس کے اوصاف اس کی کمی آپ بیان نہیں کر رہے ہیں, لہٰذا یہ بے جائز نہیں ہوگی, یہ حرام ہو جائے گی آپ کے لیے, اس کا پیسہ جائز نہیں ہے. تو یہ 7 چیزیں پھر سے دوہرا دیتا ہوں, دونوں کو راضی ہونا,
عاقل ہونا، بالغ ہونا، صلاحیت ہونا، اہلیت ہونا، مالک ہونا، جو سامان بیچا جا رہا ہے اس پر قدرت ہونا. مثال کے طور پہ جو میں نے دی ابھی چڑیا اڑ رہی ہیں اس کو بیچنے کی قدرت نہیں ہے. تالاب کے اندر مچھلیاں پڑی ہیں، گننے کی اور تولنے کی قدرت نہیں ہے. جو مچھلیاں ہیں لے لو، ایسا نہیں. اور یہ مثال وہاں پر بھی آئے گی کہ خرید و فروخت کے اندر قیمت اور اس چیز کے اوصاف بھی. بھائی تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں، کیسی ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، اتنے روپے دو ساری مچھلیاں لے لو، کم بھی ہو سکتی ہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کاروبار کے کچھ حرام ہونے کی فقہا نے اسباب بیان کیے ہیں. کچھ نے 5، کچھ نے 3، کچھ نے 4. میں 4 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ حرام چیز نہ ہو. مردار حرام ہوتی ہے، ہم نہیں بیچ سکتے، اس کو نہیں بیچ سکتے. تو یہ اسباب ہے حرام ہونے کے. اور جو حرام چیز ہے، شراب ہے یا نشے آور کوئی بھی اور چیز ہے جو حرام ہے، اس کو نہیں بیچ سکتے. اسی طریقے سے سود، جو سودی ہے، سودی کاروبار ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے. جہالہ، غش، جہالہ نے دھوکہ، غش دھوکہ دینا، یہ بھی اگر ہے تو یہ حرام ہو جائے گا. اور جہالت یا سود کی جانب مائل کرنے والی کوئی ایسی صورت ہے. یہ 4 چیزیں ہیں، حرام چیز، سود، جہالہ یعنی غش دھوکہ، اور جہالت یعنی جو سود کی طرف مائل کر دے. یہ 4 چیزیں اگر کسی بیع و شرع کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ حرام ہے، وہ بیع و شرع درست نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے اور سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حرام سے بچ کر کے حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.